کہانی سناتا رہا ایسی جگہ پر جہاں اذان پر پابندی ہو، جہاں قرآن رکھ نہیں سکتے. ایک بچہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ حفظ قرآن ایک باضابطہ مدرسہ لگتا ہے ہمارے ہاں، باضابطہ انوائرمنٹ چاہیے، پھر جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، تم ایسی جگہ پر کیسے بنے؟ وہ کہتا ہے بس میں اپنی دادی سے سن سن کر حافظ قرآن بنا، میری دادی حافظ قرآن. میں یہ مثال صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں، اسلام پر چاہے جیسی سخت حالات آ جائیں، اسلامی سپاہیوں نے اپنے بچوں میں اسلام نسل کرنے کا جب بیڑا اٹھا لیا ہے، دنیا کی عظیم طاقتیں بھی اسلام کو کچھ نہ کر سکی. آج وہ ذمہ داری تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہے. تم یہ مت دیکھو کہ کہاں کیا بدلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور یا اسکولوں کے نصاب میں، سلیبس میں اور فلموں میں، جو ہمیں فلما کر کے دکھایا جا رہا ہے. لوگ احتجاج کر کر کے دیکھ بول رہے نا کہ اسلام پر ٹارگٹ ہے، ہزار کرنے دو انہیں، یا سول کوڈ کی بات لے کر کے مسلمانوں کے قوانین بدلیں. یہ سب حالات آئیں گے، سخت ترین حالات آئیں گے. ظالموں کو تو اپنا ظلم دکھانا ہی ہے، لیکن اے غیور نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنے کندھوں پر یہ بیڑا اٹھا لو. ہم دنیا کے درپردہ یا دنیا کے بھروسے پر اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے. ہم اپنے تاریخ کی سچائیاں اپنے بچوں میں منتقل کرتے جائیں گے. یہ گنڈی گڑیر کی کہانیاں سنانا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو لو رات میں بیٹھ کر میرے آقا کی اور صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات سناؤ. اتنے واقعات آپ نے سن لیے، ہر سال کربلا سناتے ہیں. میرے عزیزو آپ کربلا صرف علماء سے نہیں، ہر گھر میں باپ سے بچہ خود سنے. کون؟ حسین ابن علی ہیں. یہ کربلا کی داستان گھر گھر میں ہو، پھر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اب تاریخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ فضائل تھے، یہ مناقب تھے، ان کے کمالات تھے. ان کے کمالات کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں ہیں، اور جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ان کے بیٹے ہیں. ولایت کا سر چشمہ حضرت علی تک پہنچتا ہے. اب خلافت کا جو دور ہے یہ ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ چیز. حکومت، سیادت، امارت، خلافت یہ آسان چیز نہیں ہے. میرے عزیزو ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ عہدہ ہمیشہ اختلافی ہوتا ہی رہا ہے. لیکن صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص اللہ کی محبت رکھی تھی. وہ دنیا پرست نہیں تھے اور دنیا کے اسباب کی طرف یا مادوں کی طرف وہ اپنی دل دادا نہیں تھے. اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے زیادہ معاملات نہیں آئے. پھر بھی جیسے کہ کل میں نے بتایا حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت کے دور میں آخری دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا. عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور سبب کہاں یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں. یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل. حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی. لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا. تفصیل میں نے بتایا. جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں. ان کو یہ چاہیے تھا ریگولیشن، اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا، اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا. یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے. اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے. اب حالات
ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن۔ اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا؟ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور حضرت عثمان کی خلافت